سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصے کو پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ سود، صاد، اتنی قرآن کی سورتوں میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا، یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ حالانکہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت زیادہ کوئی بات ضروری ہو تو اس کو 2 دفعہ ذکر فرما، لیکن قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے اور اتنا مہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس کی اتنی صورتوں میں اس کو ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد میں ہی غلطی کر جائیں تو پھر اوپر تو عمارت لازمی بات ہے کہ غلط ہو۔ اگر عمارت کی پہلی دیوار کی بنیاد میں غلطی ہے تا سریا میں رود دیوار کج، پھر اگر دیوار کو سریا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی ہے۔ تو اگر ہم تخلیق انسانیت کے واقعے کو ہی نہ سمجھ سکیں، اگر ہمارے ذہنوں میں تخلیق آدم علیہ السلام بھی واضح نہ ہو سکی، اور اگر ہم وہ ڈارون کے فلسفے میں مبتلا رہے، یا ہم مغرب سے متاثر ہو کر مادیت میں کھو گئے، یا ہم نے دنیا کے مختلف الخیال لوگوں کی آراء میں مختلف باتیں سوچ سوچ کے اپنے ذہنوں کو پراپگنڈا کر لیا، تو بات جو ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ تخلیق آدم سمجھ نہ آئے تو پھر 1,24,000 پیغمبر کا سمجھنا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصہ مبارکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کرتا۔ اب سابقہ درس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کا جزو اعظم مٹی ہے، یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، عناصر اربع ہے انسان، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، لیکن جزو اعظم جو ہوتا ہے تو ذکر اسی کا کیا جائے۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو نار سے پیدا کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ تراب یا طین یا طین اللازب یا صلصال کالفخار یا حمأ مسنون، یہ تضاد اور اختلاف نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا ذکر۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ۔ اب اس میں بھی علماء امت کا اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے والے ملائکہ جو تھے وہ ملائکۃ الارض تھے صرف، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکۃ السما تھے فقط، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ تمام ملائکہ تھے۔ ملائکہ تو اللہ کے اتنے ہیں جن کا کوئی علم نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے رفع بصرہ إِلَى السَّمَاء، آسمانوں کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا أَتَّتِ السَّمَاءُ وَهُكَّ لَهَا أَنْتَ إِتَّ، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے فرمایا آنی چاہیے۔ ما من موضع قدر اصبعین فی السماء الا وملک واضع جبهته يسبح ويقدس، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم
حضور نے فرمایا 2 انگشت کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا سجود میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ تمام ملائکہ نے کیا ہے یا صرف ملائکۃ الارض ہیں یا صرف ملائکۃ السماء۔ لیکن راجح قول، جمہور کا قول، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم ان اختلافات میں کیوں پڑیں جب اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ کہتے سب، اور ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اللہ کہتا ہے، ایک تو لفظ کلہم، لفظ کل جو ہے وہ بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، اور اجمعون کا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع پہ دلالت کرتا ہے، تو لہذا ہم بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیوں پڑیں۔ اس لیے ظاہر بات جو ہے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے سجدہ تکریم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادت ہے۔ اچھا، لیکن سجدہ تعظیم بھی آدم علیہ السلام کی شرح میں اور آسمانوں میں ہوا اللہ کے حکم سے۔ سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ تعظیم کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے بعض احباب یا بعض علماء لوگوں کو جو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، یا ہم اپنے پیروں کو اور مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں، یا ہم اپنے بزرگوں کے پیروں پہ گرتے ہیں، یا ہم اپنے والدین کے پاؤں میں جھکتے ہیں، تو یہ تعظیم مقصود ہے، عبادت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے آقا کی شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی کو سجدہ، حالانکہ صحابہ کا مقصد پوچھنے کا کیا تھا؟ تعظیم تھی۔ صحابہ حضور کو عبادت کے لیے تو سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ تھا کہ جیسے لوگ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں، پہلے فرشی سلام کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور آپ تو ہمارے دنیا و دین کے بادشاہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کہ ایک عورت پر اس کے خاوند کے کتنے بڑے حقوق ہیں، اور ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کی کتنی بڑی تعظیم ہے، ایک عورت کے لیے خاوند کی کتنی بڑی عظمت ہے، کہ میں اس کو حکم دیتا، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے سجدہ کی، اور وہ سجدہ تکریم تھا اور اللہ کے حکم سے تھا۔ ہم اگر کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ کرے۔ اب سجود ملائکہ کے بعد دوسرا مرحلہ آیا امتحان کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم سکھلا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دیا، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کا معنی یہ ہے کہ اسماء کل شیء، کہ هذه دابہ وهذه شجرہ وهذه کذا وهذه کذا وهذه کذا، ہر چیز کا علم دے دیا کہ یہ جانور ہے، یہ درخت ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ فلاں چیز، سارے اسماء سکھلا دیے، بنیادی طور پر ان چیزوں کے نام سکھلا دیے، بتلا دیے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان و اختبار شروع فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ملائکہ کا امتحان ہو جائے،
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا اور ملائکہ کو پیش کیا. اچھا بھی یہ چیزیں ہیں، ساری چیزیں سامنے کر دی اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ملائکہ انبئون، مجھے بتلاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے. اب اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. تو ان کنتم صادقین کا معنی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور ملائکہ کو بتلا دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ آپس میں کہنے لگے، اور بعض علماء نے فرمایا کچھ نے تو کہا اور بعض کے دل میں یہ بات آئی، زبان پہ نہیں آئی، کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم منا واعلم منا، اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کریں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی، یہ ہم سے زیادہ علم والی. کیونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی جنوں کی، لیکن جنات نے زمین میں فساد پھیلایا، تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ان کے سیدھا کرنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم اکرم ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ مخلوق تو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی پیدا کریں، لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا. یہ بات ان کے دل میں آئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس خیال میں تم سچے ہو، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم سے کوئی اکرم نہیں اور تم سے کوئی عالم نہیں، تو اکرم کا قصہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. وہ تو تم پہ واضح ہو گیا کہ آدم سب سے اکرم ہے، آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. محنت تو زیادہ کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ نے جو انسان کو مقام دیا ہے. اب دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے فرشتوں میں تو نہیں بھیجا، اللہ نے انسانوں میں بھیجا. اور اللہ نے انبیاء کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے، اور اس کا عالم یہ تھا کہ جیسے میرے آقا کا خادم ہو کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بغیر اذن کے بات نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ المعراج میں سواری پکڑ کے لانے والا، سواری پہ سوار کرانے والا جبریل ہے، یعنی وہ ڈپٹی کر رہا ہے جو ایک خادم ڈپٹی کرتا ہے. تو مقام انسانیت کتنا بڑا بلند ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بن جائے، شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اپنے مقام انسانیت کو پہچان لے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا خیال تھا کہ تم سب سے اکرم ہو، وہ بات ختم ہو گئی. تمہیں پتہ لگ گیا کہ آدم سب سے اکرم، اور تمہارا خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ عالم ہیں، تو اب نام بتلاؤ. نے کہا اللہ بھی ہمیں تو نہیں آتا، ہمیں تو وہ چیز آتی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں تو تسبیح اور تقدیس جو آپ نے بتلائی اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے ہاں کوئی علم غیب تو ہے نہیں. تو اس لیے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب سمجھ آ گئی. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو. وہ جو تم نے دل میں بات چھپائی تھی نا کہ ہم سے کوئی اکرم نہیں آئے گا، ہم سے کوئی عالم نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں. تو آج پتہ لگ گیا نا کہ اکرم و عالم جو ہے وہ آدم ہے، وہ تم نے. تو آدم علیہ السلام جب اس امتحان میں سرخرو ہو گئے، جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسی لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس لیے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے
کہ اللہ نے انسان کو جو